بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ گناہ کے ارتکاب میں آنکھ اور دل جو کردار ادا کرتے ہیں اسے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ مناظرے کی صورت میں بیان کیا ہے، جس کا ذکر یقیناً فائدہ سے خالی نہیں۔ ہم یہاں اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔ نظر قاصد ہے اور دل طالب۔ آنکھ دیکھنے سے لذت محسوس کرتی ہے جبکہ دل کامیابی پر لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب دونوں اس میں شریک ہو کر انجام تک پہنچتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو ملامت کرتے اور ایک دوسرے سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے تو نے مجھے ہلاکت میں ڈالا، تیری وجہ سے میں مسلسل حسرت و یاس میں مبتلا ہوا۔ سبز باغ سے تو نے رخ پھیرا مگر گلے سڑے بیگن سے تو نے شفا طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو نیچے رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تمہیں اس کی ہدایت فرمائی مگر تو نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تمہیں معلوم نہیں کہ انسان کو اکثر و بیشتر نقصان تیری یعنی آنکھ اور زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو آرام اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آنکھ کو نیچا رکھے اور زبان کی حفاظت کرے تاکہ تکلیف سے محفوظ رہ سکے۔ آنکھ ہی زنا اور بدکاری کا ابتدائی سبب بنتی ہے۔ یہ ایک قاصد کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کے بعد دوسری بار نظر بھر کر کسی کی طرف مت دیکھو اور آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اس کے جواب میں آنکھ نے دل سے کہا، اول و آخر گناہ تیرا ہے، میں تو محض ایک واسطہ و وسیلہ ہوں۔ تو بادشاہ ہے، ہم تیرا لشکر ہیں اور تیرے تابع دار ہیں۔ تو نے ہی مجھے قاصد بنایا، پھر الٹا مجھے ہی طعن و ملامت کرنے لگا۔ اگر تو حکم کرتا کہ دروازہ بند کر دو، پردے لٹکا دو تو میں تیری فرما برداری کرتی۔ تو نے مجھے شکار کے لیے بھیجا مگر اس نے تیرے لیے جال بچھا رکھا تھا جس میں تو قیدی ہو کر رہ گیا۔ پہلے تو بادشاہ تھا، اب غلام بن کر رہ گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے بارے میں فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ دل بادشاہ ہے اور باقی اعضاء اس کا لشکر ہیں، لہٰذا اگر تو غور و فکر کرتا تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ فساد کی اصل جڑ تو ہی ہے۔ تیری وجہ سے تیرے لشکر میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اگر تو منظمندی سے کام لیتا تو تیرا یہ سارا لشکر صحیح اور درست رہتا، مگر تو خود ہلاک ہوا اور اپنی رویت کو بھی تباہ و برباد کیا اور خام خواہ ایک چھوٹی سی کمزور اور نازک آنکھ پر سارا نزلہ ڈال دیا کہ نزلہ ہر عضو ضعیف میں زید۔ تیری اصل بیماری یہ ہے کہ تجھے ہی میں اللہ کی محبت نہیں، اللہ کو یاد کرنے سے تجھے کوئی سروکار نہیں۔ تو نے اللہ کو چھوڑ کر غیر کی طرف توجہ کی، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر دوسروں سے لو لگائی۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی جگہ ساگ پات کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان پر اظہار ناراضی فرمایا کہ کیا تم اچھی چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اس لیے اس کا کیا حال ہوگا جو اپنے خالق و مالک اور مہربان کے بجائے کسی اور سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ حالانکہ نجات اور فلاح کا ذمہ دار اس میں ہے کہ اپنے خالق و مالک سے محبت کی جائے اور اس کی محبت سب پر غالب ہو۔ ذرا غور تو کرو، تم نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کس سے محبت کی؟ اس محبت سے تجھے حاصل کیا ہوا؟ تو نے اپنے آپ کو کانوں میں قید کیا جبکہ اللہ سے محبت کرنے والے عرش الہی کا طواف کرتے ہیں۔ اگر تو غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تو عجائبات قدرت کا مظاہرہ کرتا اور ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم ہی کو فلاح و فوز کی ضمانت دی ہے اور قلب سلیم وہی ہے جس میں بس اسی کی محبت موجزن ہو، اس کی رضا پر راضی ہو۔ آنکھ نے مزید کہا کہ میرے اور تیرے جرم میں وہی فرق ہے جو میرے اندھے ہونے اور تیرے بے بصیرت ہونے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وفاہا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی صدور۔ بلا شبہ آنکھیں اندھی نہیں بلکہ سینوں میں دل اندھا ہو گیا ہے۔ جگر نے ان دونوں کا جھگڑا سنا تو اس نے کہا، تم دونوں مجرم ہو، ایک دوسرے کو ہلاک کرنے میں تم دونوں شریک ہو۔ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور وہ فیصلہ وہی ہے جو کسی
کسی نے روح اور جسم کے مابین کیا تھا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ قیامت کے روز روح اور جسم کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ جسم کہے گا تو نے مجھے حرکت دی، تو نے مجھے حکم دیا، ورنہ میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہ تھا، اس لیے عذاب تجھے ہونا چاہیے۔ مگر روح کہے گی کھایا پیا تو نے، زندگی کے مزے تو نے لوٹے، اس لیے عذاب کا بھی تو ہی مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف ایک فرشتے کو حاکم بنا کر بھیج دیں گے۔ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ تم دونوں کی مثال اس دیکھنے والے اپاہج اور چلنے والے اندھے کی سی ہے کہ دونوں باغ میں داخل ہوئے۔ اپاہج نے اندھے سے کہا میں یہاں بڑے اچھے اچھے پھل دیکھ رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اندھے نے کہا میں کھڑا تو ہو سکتا ہوں مگر دیکھ کچھ نہیں سکتا۔ اپاہج نے کہا ادھر آ، مجھے اپنے کندھے پر اٹھا، میں پھل توڑتا ہوں، پھر دونوں مل کر کھائیں گے۔ اب بتلاؤ سزا کسے ملے گی؟ کہیں گے دونوں کو۔ جگر نے کہا بس اسی طرح تم دونوں مجرم ہو، دونوں سزا کے مستحق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نظر کی آفتوں سے بچائے، اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔